ہر گھر کی دیواروں میں کہانیاں چھپی ہوتی ہیں، مگر اگر کسی دیوار کے پیچھے ایک لات چھپی ہو تو یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جسے زندہ دیوار میں دفن کر دیا گیا۔ اس کی چیخیں آج بھی رات کو سنائی دیتی ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ انتقام اور خوف کی سچی داستان ہے۔ خوش آمدید گھر کی دیواروں میں۔ گرمیوں کی ایک شام تھی جب ندیم نے اپنی فیملی کو بتایا کہ انہوں نے بالآخر ایک نیا گھر خرید لیا ہے۔ لاہور کے ایک پرانے علاقے میں واقع یہ مکان بظاہر عام سا تھا، مگر اس کی قیمت حیرت انگیز طور پر کم تھی۔ ندیم کی بیوی فریحہ خوش تو تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سا خدشہ بھی تھا۔ اتنی سستی قیمت میں اتنا بڑا مکان، کچھ تو بات ہے ندیم، فریحہ نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ ندیم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ارے بیگم، قسمت میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے۔ یہ مکان پرانا ضرور ہے مگر مضبوط ہے، ہمارے بچوں کے کھیلنے کے لیے بڑا صحن بھی ہے۔ اب شک چھوڑو اور سامان باندھنے کی فکر کرو۔ چند دنوں میں ندیم، فریحہ، ان کے 10 سالہ بیٹا عادل اور 7 سالہ بیٹی مریم اس مکان میں شفٹ ہو گئے۔ محلے والے جب انہیں دیکھتے تو ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے، کچھ کے چہروں پر حیرانی تھی، کچھ کے تاثرات میں خوف، مگر کسی نے بھی براہ راست کچھ نہ کہا۔ رات ہوتے ہی مکان جیسے خوفناک سا روپ اختیار کر لیتا، اندھیروں میں لپٹا ہوا پرانا گھر کسی اجنبی وجود کی طرح لگتا۔ دیواروں پر جمی پرانی نمی کی بدبو، چھت پر چمگادڑوں کی ہلکی سی آواز اور صحن میں لٹکتی ہوئی پرانی جھاڑیاں، سب کچھ اس مکان کو اور زیادہ ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ عادل اور مریم پہلے تو پرجوش تھے، وہ نئے کمرے میں چھپنے کھیل کھیل رہے تھے، مگر جیسے جیسے رات گہری ہونے لگی، فضا میں عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ 12 بجے کے قریب جب سب سو گئے، فریحہ اچانک چونک کر اٹھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے دیوار پر ہلکی سی دستک دی ہو۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ بچے سکون سے سو رہے تھے، ندیم بھی گہری نیند میں تھا۔ فریحہ نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہم ہے اور دوبارہ لیٹ گئی، مگر پھر وہی دستک، جیسے کوئی اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگلی صبح ناشتہ کرنے کے وقت مریم نے اچانک کہا، امی، رات کو میرے دیوار کے پاس ایک آنٹی رو رہی تھی۔ فریحہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ کون سی آنٹی؟ مریم معصومیت سے بولی، وہ لال کپڑے پہن کر بیٹھی تھی، بال کھلے تھے اور بار بار کہہ رہی تھی، مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو۔ یہ سن کر ندیم نے فوراً ڈانٹ دیا، فضول باتیں نہ کرو مریم، تم خواب دیکھ رہی تھی۔ مگر فریحہ کا دل دھڑکنے لگا، اسے کل رات کی دستک یاد آ گئی۔ کیا واقعی یہ سب خواب تھا یا پھر کچھ اور؟ دوپہر میں جب فریحہ سبزی لینے بازار جا رہی تھی تو ایک بوڑھی عورت اس کے قریب آ گئی۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، بیٹی، اس مکان میں رات کو دروازے کھڑکیاں اچھی طرح بند کر کے سویا کرو، اور اگر کبھی دیوار سے آواز آئے تو جواب مت دینا۔ فریحہ چونک گئی۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر عورت تیزی سے پلٹ کر چلی گئی۔ اس رات ماحول اور بھی بھاری تھا، ہوا چل رہی تھی، مگر کھڑکیاں بند ہونے کے باوجود کمرے میں عجیب سی ٹھنڈک پھیل رہی تھی۔ عادل کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ کروٹیں بدل رہا تھا کہ اچانک اسے لگا جیسے دیوار کے اندر سے کوئی ہلکی سی چیخ سنائی دی ہو، بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ عادل کا جسم کانپ گیا، اس نے زور سے آنکھیں بند کر لی اور کمبل میں چھپ گیا۔ اس لمحے فریحہ کو بھی لگا کہ کمرے کی دیوار پر کسی نے ہتھیلی ماری ہے۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ اب کی بار وہم نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں ندیم کو جگانے لگی، ندیم اٹھو، دیوار میں کوئی ہے۔ ندیم نے غصے میں کہا، پھر وہم؟ کل بھی یہی کہا تھا میں نے، سو جاؤ، کچھ نہیں ہے۔ مگر دیوار کی دستک مسلسل جاری تھی، جیسے کوئی قیدی شخص مدد مانگ رہا ہو۔ رات کے 3 بجے فریحہ کی آنکھیں پھر کھلیں۔ کمرے کی فضا بھاری اور گھٹن زدہ تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کھڑکی کے پاس ایک پرچھائی کھڑی ہے، لمبے بال، لال کپڑے، چہرہ دھندلا، مگر آنکھیں جیسے چل رہی ہوں۔ وہ پرچھائی آہستہ سے دیوار کی طرف بڑھی اور اس میں غائب ہو گئی۔ فریحہ کی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ مکان صرف ایک پرانا گھر نہیں، اس کی دیوار کے اندر ایک ایسا راز چھپا ہے جو خوفناک ہے، جان لیوا ہے۔ صبح کا سورج نکلا تو گھر میں معمولی کی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ فریحہ نے ناشتہ بنایا، ندیم اخبار پڑھنے بیٹھ گیا اور بچے اسکول کی تیاری میں لگ گئے۔ سب کچھ بظاہر نارمل لگ رہا تھا، مگر فریحہ کا دل اب بھی خوف سے بھرا ہوا تھا۔ رات کی وہ دستخیں، وہ لال کپڑوں والی پرچھائی اور مریم کی باتیں، یہ سب خواب نہیں ہو سکتا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ندیم کیوں ان سب باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا؟ کیا وہ صرف وہی ہے جو یہ سب دیکھ اور سن رہی ہے؟ اسکول سے واپس آ کر مریم سیدھی اپنی ماں کے پاس آئی، اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ امی، آج بھی وہی آنٹی میری دیوار کے پاس تھی۔ فریحہ کا دل کانپ گیا، کیا کر رہی تھی وہ؟
مریم نے آہستہ آواز میں کہا۔ وہ دیوار کو زور زور سے مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے نکالو، مجھے نکالو۔ فریحہ کے ہاتھ سے برتن گرنے ہی والا تھا۔ اس نے مریم کو گلے سے لگایا اور تسلی دینے لگی، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رات کے کھانے پر فریحہ نے ندیم سے کہا، یہ مکان ٹھیک نہیں ہے، مریم اور عادل دونوں عجیب باتیں کر رہے ہیں، میں خود بھی آوازیں سن رہی ہوں، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ندیم نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، بیگم یہ سب وہم ہے، پرانے مکانوں کی دیواروں میں آواز آتی رہتی ہے، کہیں نمی ہے، کہیں لکڑی ٹوٹتی ہے، لوگ محلے کے قصے بنا لیتے ہیں اور تم ان پر یقین کر رہی ہو۔ ہم نے یہ مکان محنت کی کمائی سے خریدا ہوا ہے، یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ فریحہ خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ رات کے وقت ندیم گہری نیند سو رہا تھا، اچانک پورے کمرے میں ایک ایسی چیخ گونجی کہ سب چونک کر بیٹھ اٹھے۔ بچاؤ بچاؤ! یہ آواز دیوار کے اندر سے آ رہی تھی، جیسے کوئی زندہ انسان قید ہو اور پوری طاقت سے مدد کے لیے چیخ رہا ہو۔ مریم رونے لگی، دل کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ فریحہ خوف سے ندیم کے ساتھ لپٹ گئی۔ اب کی بار ندیم بھی حیران رہ گیا، وہ آواز کو وہم نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر کمرے کی دیوار کی دوسری طرف جا کر دیکھا، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کا چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ یہ کیا تھا، میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اگلی صبح جب فریحہ کچن میں برتن دھو رہی تھی، اچانک مریم دوڑتی ہوئی آئی، امی دیکھو دیوار پر خون ہے۔ فریحہ بھاگ کر کمرے میں پہنچی، واقعی دیوار پر ایک لمبی لال لکیر بنی ہوئی تھی، جیسے کسی کے زخمی ہاتھ نے دیوار پر سرخ کر نشان بنایا ہو۔ ندیم نے آ کر دیکھا تو اس نے فوراً پانی سے دھو دیا اور کہا، یہ زنگ ہے، کچھ نہیں۔ مگر دل ہی دل میں وہ بھی جان چکا تھا کہ یہ زنگ نہیں تھا، یہ تازہ خون تھا۔ دوپہر میں وہی بوڑھی عورت دوبارہ ملی۔ اس نے کہا، بیٹی اب تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا نا، یہ مکان عام مکان نہیں ہے، اس کی دیوار کے اندر ایک لڑکی دفن ہے، رات کو اس کی روح چیخ چیخ کر انصاف مانگتی ہے۔ فریحہ کی آنکھیں پھیل گئی، کون لڑکی، کون سی کہانی؟ عورت نے کانپتے ہوئے کہا، یہ قصہ پرانا ہے، 20 سال پہلے ایک حسین لڑکی یہاں رہتی تھی، وہ لاپتہ ہوگی اور کسی نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا۔ سب کہتے ہیں اسے اسی دیوار میں چھپا دیا گیا ہے، اس کے بعد سے یہ مکان خالی رہا، جو بھی یہاں آتا ہے 2 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتا۔ فریحہ کا دل دہل گیا، وہ جان گئی کہ اب معاملہ محض وہم نہیں ہے بلکہ ایک خوف۔ اس رات عادل نے عجیب خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی خون سے لت پت دیوار سے نکل کر اس کے قریب آ رہی ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آواز کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ پھر اچانک لڑکی نے کان میں سرگوشی کی، میرا نام زینت ہے، میرا خون اس دیوار کے اندر ہے، مجھے انصاف دلاؤ۔ عادل چیخ کر اٹھ بیٹھا، اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ صبح ہوئی تو عادل اور مریم کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے مریم نے دیوار پر زور سے ہاتھ مارا، اچانک ایک چھوٹا سا ٹکڑا ٹوٹ کر گر گیا۔ دراڑ کے اندر سے ایک عجیب سی بدبو آنے لگی، جیسے کئی سالوں پرانا گوشت سڑ کر گل گیا ہو۔ فریحہ نے فوراً بچوں کو پیچھے ہٹایا، مگر وہ بدبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اس پر ندیم بھی خوفزدہ ہو گیا، اس نے دیوار کو غور سے دیکھا، یہ عام دراڑ نہیں ہے، اس کے اندر واقعی کچھ ہے۔ فریحہ نے روتے ہوئے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا ندیم، یہ گھر منحوس ہے، یہاں کوئی دفن ہے، کوئی روح قید ہے۔ ندیم خاموش رہا، اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی سوال تھا جو سب کے ذہن میں تھا، کیا واقعی اس دیوار کے اندر کسی کا مردہ جسم ہے؟ رات گہری تھی، گھر کے تمام بلب چل رہے تھے، مگر پھر بھی اندھیروں کو احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ دیوار کی دراڑ سے آنے والی بدبو نے سب کو بے چین کر دیا تھا۔ فریحہ بار بار بچوں کو اپنے کمرے میں لے جا کر کمبل میں چھپا لیتی، مگر عادل اور مریم بار بار سوال کرتے، امی دیوار کے اندر کون ہے؟ وہ انٹی جو رو رہی تھیں، کیا وہی ہیں؟ فریحہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ خود بھی خوف زدہ تھی مگر بچوں کو ڈرانا نہیں چاہتی تھی۔ گہری رات میں پھر وہی دستک سنائی دی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ اب کی بار وہ دستک زیادہ تیز تھی، جیسے کوئی پوری طاقت سے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عادل نے چیخ کر کہا، ابو یہ دیکھو، یہ کوئی زندہ ہے۔ ندیم کانپتا ہوا دیوار کے پاس گیا، اس نے ہاتھ لگا کر سنا، واقعی اندر سے ہلکی سی آواز آ رہی تھی، بچاؤ، مجھے باہر نکالو۔ ندیم کا جسم پسینے سے بھیگ گیا اور فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اگلے دن ندیم نے تہہ خانے کی صفائی شروع کی، وہاں پر ایک پرانا لکڑی کا صندوق رکھا تھا جو برسوں سے کھلا بھی نہیں تھا۔ جب اسے کھولا گیا تو اندر سے پرانے کپڑے، کچھ زیور اور ایک لڑکی کی تصویر ملی۔ تصویر میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی تھی جس نے لال دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی معصومیت تھی، تصویر کے پیچھے لکھا تھا، زینت 1999۔ فریحہ کا دل دہل گیا، وہی لڑکی مریم نے جس کا ذکر کیا تھا، خواب میں عادل نے جسے دیکھا تھا، یہ وہی تھی۔ شام کو جب بچے کھیل رہے تھے تو دیوار کی دراڑ اور بڑی ہو گئی، کچھ اینٹیں خود بخود ہلنے لگی، جیسے کوئی اندر سے انہیں دھکا دے رہا ہو۔ مریم نے ڈری ہوئی آواز میں کہا، امی وہ آنٹی دیوار سے نکلنے والی ہیں۔ فریحہ نے چیخ کر بچوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ ندیم نے ٹارچ لے کر دراڑ کے اندر جھانکا، اندر اندھیرا تھا مگر ٹارچ کی روشنی میں ایسے کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ قریب گیا تو اچانک پیچھے ہٹ گیا، وہ ایک انسانی ہڈی تھی۔ رات کو ندیم نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے چھپایا نہیں جا سکتا، وہ محلے کے بزرگ شخص حاجی سلیم کے پاس گیا۔ حاجی سلیم نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹا تم نے وہ دیوار دیکھ لی؟ ہاں۔
اس میں ایک لاش ہے زینت نامی لڑکے کی، نہایت خوبصورت، 20 سال پہلے اچانک غائب ہو گئی۔ سب کہتے تھے کہ اس کا قتل ہوا ہے مگر کسی کا کچھ ثابت نہ کر سکا۔ اس کے والد بڑا ظالم تھا، محلے والوں کو شک تھا کہ انہوں نے ہی اپنی بیٹی کو مار کر دیوار میں چھپا دیا ہے۔ ندیب کا سانس روکنے لگا۔ لیکن کیوں؟ حاجی سلیم نے آہ بھرتے ہوئے کہا، کہانی سننی ہے میں نے، لڑکی محبت میں پڑ گئی تھی، اس کے والد کو یہ بات برداشت نہ ہوئی اور ایک رات وہ زندہ دفن کر دی گئی۔ ندیم کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کے دماغ میں گونجنے لگا، زندہ دفن؟ رات کے وقت بدبو اور بڑھ گئی، پورے کمرے میں سانس لینا مشکل ہو گیا۔ فریحہ نے کھڑکیاں کھولنے کی کوشش کی مگر جیسے ہی کھڑکی کھولی اندر تیز ہوا کے ساتھ ایک عورت کی چیخ گونجی، مجھے انصاف دو۔ کھڑکی خود بخود بند ہو گئی۔ مریم رونے لگی، امی، وہ آنٹی ناراض ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کو باہر نکالیں۔ اچانک دیوار ہلنے لگی جیسا زلزلہ آیا ہو، اینٹیں خود بخود باہر گرنے لگی، سب لوگ کمرے سے باہر بھاگے۔ ندیم نے بچوں کو سنبھالا، فریحہ نے قرآن شریف اٹھایا اور زور زور سے پڑھنے لگی، لیکن دیوار کی دراڑ اب اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اندر صاف دکھائی دینے لگا۔ اندر ایک انسانی ڈھانچہ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، لمبے بال ابھی تک جھول رہے تھے جیسے وقت نے انہیں مکمل ختم نہ کیا ہو۔ لال کپڑے کے کچھ ٹکڑے ہڈیوں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ فریحہ کی چیخ نکل گئی، یا اللہ، یہ تو وہی لڑکی ہے۔ اچانک وہ ڈھانچہ حرکت کرنے لگا، ہڈیاں ہلی اور کھوپڑی کے اندر سے دو سوراخ، آنکھیں روشن ہو گئی۔ سب لوگ کانپ گئے۔ روح کی آواز کمرے میں گونجی، میں زینت ہوں، میرے قاتل کو انصاف کے گہرے میں لاؤ ورنہ میں تم سب کو اسی دیوار میں قید کر دوں گی۔ ندیم کا دل بند ہونے لگا، وہ جان گیا تھا کہ اب یہ صرف ایک پرانا قصہ نہیں رہا، یہ حقیقت ہے۔ ایک لڑکی کی مظلوم روح انصاف مانگ رہی ہے، لیکن سوال یہ تھا، زینت کا قاتل کون تھا؟ کیا وہ اب بھی زندہ ہے؟ ندیم، فریحہ اور بچے اب جان چکے تھے کہ دیوار کے اندر موجود ڈھانچہ کسی اور کا نہیں بلکہ زینت نامی لڑکی کا ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ کون تھی، کس نے اسے مارا اور کیوں؟ ندیم نے فیصلہ کیا کہ وہ حاجی سلیم سے پوری سچائی پوچھے گا۔ اگلی شام وہ ان کے گھر گیا۔ حاجی سلیم ایک پرانی لکڑی کے پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں وقتی تھکن اور صدیوں کے راز چھپے تھے۔ حاجی سلیم نے گہری سانس لی اور بولے، بیٹا، یہ کہانی سنبھل کر سنو کیونکہ یہ آسان نہیں ہے۔ زینت میرے محلے کی بیٹی تھی، نہایت خوبصورت، معصوم اور نرم دل۔ اس کے والد حاجی یونس سخت مزاج اور غصیلا آدمی تھا۔ محلے بھر میں اس کی بدنامی تھی کہ وہ بیٹے کو قید کر رکھا ہے۔ قید میں؟ ہاں، حاجی سلیم بولے، زینت اسکول جانا چاہتی تھی، پڑھائی کرنا چاہتی تھی مگر باپ نے اجازت نہ دی۔ اس کے کپڑے، اس کی ہنسی، اس کے خواب، سب پر پابندی تھی۔ زینت بڑی ہو رہی تھی۔ محلے میں ایک لڑکا تھا، احمد، نہایت شریف، محنتی اور تعلیم یافتہ۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، چھپ چھپ کر خط اور کتابت کرتے۔ احمد اس سے شادی کے خواب دیکھتا، مگر یہ سب راز ایک دن کھل گیا۔ حاجی یونس کو خط ملا، میری عزت خاک میں ملانا چاہتی ہے یہ لڑکی، میں اسے مار ڈالوں گا، وہ کر جا۔ محلے میں لوگ سرگوشیاں کرتے رہے کہ حاجی یونس نے زینت پر ظلم کیا مگر کوئی کچھ نہ کر سکا، سب اس کے ڈر سے خاموش۔ حاجی سلیم کی آواز رس گئی، وہ رات آج بھی مجھے یاد ہے، بارش ہو رہی تھی، آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی، اچانک محلے کے لوگ چیخنے لگے کہ یونس کے گھر کی عورت کی چیخیں آ رہی ہیں، مگر جب سب پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ اگلے دن کہا گیا کہ زینت غائب ہو گئی ہے۔ ندیم نے بے چینی سے پوچھا، پھر کسی نے تفتیش نہیں کی؟ حاجی سلیم نے افسردگی سے کہا، پولیس آئی تھی مگر یونس کے تعلقات بڑے لوگوں سے تھے، اس نے کہا بیٹی کہیں بھاگ گئی ہے اور بات دب گئی۔ حاجی سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹا، بعد میں کچھ مزدوروں نے کہا تھا کہ اس رات یونس نے اپنے گھر کی دیوار نئے سرے سے پکی کرائی تھی مگر کسی نے دھیان نہ دیا، ہم سب نے سمجھا شاید پرانی اینٹیں ٹوٹ گئی ہوں گی۔ ندیم کا دل لرز گیا، تو مطلب؟ ہاں، حاجی سلیم نے آہستہ سے کہا، زینت کو زندہ دفن کیا گیا، وہ دیوار کے اندر سانس لیتی رہی، چیختی رہی مگر کوئی بچا نہ سکا۔ ندیم کانپ گیا۔ فریحہ کے دماغ میں کل رات کی وہ آوازیں گونجنے لگی، مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ اب سب واضح تھا، یہ روح سکون میں نہیں تھی کیونکہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح وہی بوڑھی عورت پھر سے گھر کے دروازے پر آئی، اس نے ندیم کو دیکھ کر کہا، بیٹا، تم نے دیکھ لیا نا حقیقت، زینت کی روح اس وقت تک چین نہیں لے گی جب تک اس کے باپ کو سزا نہیں ملے گی۔ ندیم چونک گیا، کیا حاجی یونس اب بھی زندہ ہے؟ عورت نے ہاں میں سر ہلایا، ہاں، وہ ابھی بھی اسی محلے میں رہتا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے مگر سخت دل ویسا ہی ہے، اللہ نے اسے زندہ رکھا ہے تاکہ اس کی بیٹی کا خون اس سے بدلہ لے سکے۔ اسی رات عادل نے پھر خواب دیکھا، زینت اس کے سامنے کھڑی تھی، خون میں ڈوبی، آنکھوں میں آگ۔ میرے قاتل؟ اس نے کہا، میرے قاتل کو ڈھونڈو، حاجی یونس اس قانون کے حوالے کرو ورنہ میں اس گھر میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ عادل چیخ کر اٹھ بیٹھا، سب گھبرا گئے مگر اب بات واضح تھی، زینت کا پیغام صاف تھا۔ ندیم نے سوچا، میں ایک بوڑھے کو پولیس کے حوالے کیسے کروں، میرے پاس کیا ثبوت ہے، لوگ میرا مذاق بنائیں گے۔
مگر فوراً اس کے کانوں میں بچوں کی آوازیں گونجی۔ فریحہ کی خوفزدہ آنکھیں یاد آئیں اور وہ چیخ جو ہر دیوار کے اندر سے آتی تھی۔ ندیم جان گیا تھا کہ اب پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں ہے۔ فریحہ نے قرآن شریف اٹھا کر کہا، ندیم ہمیں زینت کی مدد کرنی ہوگی، یہ صرف ایک مظلوم روح نہیں، یہ اللہ کے انصاف کا مطالبہ ہے۔ ندیم نے سر جھکا کر کہا، کل صبح میں حاجی یونس کے گھر جاؤں گا، اس سے سب پوچھوں گا، اگر وہ قصوروار ہے تو اسے چھپنے نہیں دوں گا۔ دیوار کی طرف دیکھا تو لگا جیسے اندر سے ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ رہی ہو، جیسے زینت نے شکر ادا کیا ہو۔ اگلی رات غیر معمولی تھی۔ گھر کی فضا پہلے سے کہیں زیادہ بوجھل تھی۔ ہوا کے جھونکوں میں سرگوشیاں تھی، جیسے کوئی قریب کھڑا بات کر رہا ہو۔ اچانک کمرے کی کھڑکی زور سے کھولی، سب چونک گئے اور پھر سامنے صحن میں وہی پرچھائی نمودار ہوئی۔ لاڑ کپڑوں میں لپٹی لڑکی، بال کھلے، آنکھیں سرخ اور چہرے پر غصہ اور درد کا ملاچلا نقش۔ اس نے بلند آواز میں کہا، میں زینت ہوں، میرے قاتل کو لاؤ ورنہ یہ گھر کبھی سکون نہ پائے گا۔ فریحہ قرآن پڑھنے لگی، بچے رونے لگے، مگر زینت کی روح غائب نہ ہوئی، وہ آہستہ آہستہ دیوار کے اندر جا کر جذب ہو گئی۔ صبح ہوئی تو ندیم نے ہمت باندھی اور حاجی یونس کے گھر گیا۔ بوڑھا شخص بستر پر بیٹھا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں غرور اب بھی باقی تھا۔ ندیم نے کہا، حاجی صاحب زینت کہاں ہے؟ یونس چونک گیا، مگر اگلے ہی لمحے ہنس پڑا، یہ پرانی بات ہے، اس کا ذکر نہ کرو۔ ندیم نے سخت لہجے میں کہا، آپ نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا، اس کی روح آج بھی چیخ رہی ہے۔ یونس کا رنگ پھیکا پڑ گیا، وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہاں میں نے مار دیا تھا کیونکہ اس نے میری عزت داؤ پر لگا دی تھی۔ ندیم کا خون کھول اٹھا۔ اس رات پورے گھر میں قیامت کا منظر تھا، دیوار لرزنے لگی، کھڑکیاں خود بخود کھل گئیں، برتن گرنے لگے، فضا میں چیخوں کی گونج تھی۔ زینت کی روح کمرے میں نمودار ہوئی، اس بار وہ پہلے زیادہ واضح تھی، خون میں بھیگی ہوئی، مگر آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، میرا قاتل کہاں ہے؟ ندیم نے لرزتی آواز میں کہا، ہم نے سب جان لیا ہے، حاجی یونس نے آپ کو مارا تھا، وہ اب بھی زندہ ہے، ہم اسے قانون کے حوالے کریں گے۔ روح نے سر ہلایا اور کہا، کل رات تک ورنہ تم سب۔ پھر وہ غائب ہو گئی۔ ندیم نے فوراً پولیس سے رابطہ کیا۔ شروع میں پولیس ہنسی کہ 20 سال پرانا کیس کون کھولے گا، مگر جب ندیم نے ثبوت دکھائے، دیوار میں موجود ڈھانچہ، پرانی تصویر اور یونس کا اقرار، تو وہ سنجیدہ ہو گئے۔ یونس کو گرفتار کر لیا گیا، مگر جب پولیس اسے لے جا رہی تھی تو پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، لوگ برسوں سے دبے راز پر حیران تھے۔ بڑا یونس چلایا، میں نے ٹھیک کیا تھا، بیٹیاں عزت پر بات کرتی ہیں۔ لوگوں نے اس پر لعنت بھیجی۔ اس رات جب یونس حوالات میں بند تھا، اچانک جیل کی دیواریں کانپنے لگیں، پہرے داروں نے عجیب آوازیں سنی۔ دیر بعد یونس کے سیل سے اس کی خوفناک چیخیں آئیں۔ جب پولیس اندر گئی تو دیکھا یونس زمین پر مردہ پڑا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی اور چہرے پر خوفناک تاثر جمع ہوا ہے، جیسے اس نے اپنی بیٹی کی روح کو سامنے دیکھا ہو۔ اسی وقت ندیم کے گھر میں دیوار بالکل ٹوٹ گئی، اندر کا ڈھانچہ خود بخود زمین پر گر گیا اور ایک نورانی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ زینت کی روح سب کے سامنے آئی، اس پر وہ خون سے لت پت نہیں تھی، لال کپڑوں میں مسکراتی ہوئی، آنکھوں میں سکون۔ اس نے کہا، اب میرا انصاف ہو گیا، اب میں سکون میں ہوں۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور روشنی کے ساتھ غائب ہو گئی۔ دیوار دوبارہ خاموش ہو گئی، گھر میں بدبو ختم ہو گئی اور وہ خوفناک چیخیں ہمیشہ کے لیے رک گئی۔ محلے میں یہ خبر پھیل گئی، لوگ کہتے تھے کہ آخرکار زینت کی روح کو انصاف ملا۔ ندیم کی فیملی نے اس مکان کو چھوڑ دیا، مگر جاتے وقت سب نے ایک نظر اس دیوار پر ڈالی۔ دیوار اب خالی اور ٹھنڈی تھی، مگر اس پر ہوا کے جھونکے کے ساتھ کبھی کبھی ایک سرگوشی سنائی دیتی، شکریہ، تم نے مجھے آزاد کر دیا۔ اس طرح گھر کی دیوار کی ہولناک داستاں ختم ہوئی، ایک ایسی کہانی جو بتاتی ہے کہ ظلم کبھی دبایا نہیں جا سکتا اور مظلوم کی پکار کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔